السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا مکہ اور مدینہ کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ سن 6 ہجری کو مکہ مکرمہ کی طرف عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور تقریباً 20 کلومیٹر کے قریب حدیبیہ کا جو مقام تھا، جہاں سے مکہ مکرمہ تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر آتا ہے، وہاں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ مکہ والوں نے تیاری کر لی کہ کسی بھی صورت میں مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ سفارتی روابط چلتے رہے، دونوں طرف سے کچھ افراد دونوں طرف جا کر بات کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ روانہ کیا گیا تھا، لیکن مکے والوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ مسلمان مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے داخل ہو جائیں، اور جو کفار کی جانب سے سفیر آیا کرتے تھے وہ نبی سے ملاقات کرنے کے بعد اپنی قوم کے پاس جاتے اور ان سے مطالبہ کرتے تھے کہ ان لوگوں کو مکہ میں داخل ہونے دیں، کیونکہ ان کا مقصد مکہ میں جا کر عمرہ کرنا ہے، کعبے کا طواف کرنا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی فتنہ، کوئی لڑائی مقصود نہیں ہے۔ لیکن کفار مکہ نہیں مان رہے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر رہتے ہوئے اس بات کا علم ہوا یا مسلمانوں کے درمیان یہ افواہ پھیلی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، جو مکہ والوں کے پاس اجازت مانگنے کے لیے بات چیت کے لیے گئے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بیعت لی، اور سب نے اس بات پر بیعت کی کہ اب ہم ہر حالت میں مکہ میں داخل ہو کر رہیں گے اور مشرکین سے مقابلہ کریں گے۔ جب یہ بات مکے والوں کو پتہ چلی کہ مسلمانوں نے حدیبیہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر معاہدہ کر لیا ہے کہ وہ ہر حالت میں لڑائی کریں گے، ہر حالت میں جنگ کریں گے اور مکہ میں داخل ہوں گے، تو وہ گھبرانے لگے، وہ پریشان ہو گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واپس آ چکے تھے، لیکن یہ بیعت کی خبر مکہ میں داخل ہو گئی۔ جس شخص کی خاطر بیعت ہوئی تھی وہ شخص واپس آ گئے، لیکن مسلمانوں نے جو بیعت کی تھی کہ ہم مکہ میں داخل ہوں گے اور مشرکین مکہ کا مقابلہ کریں گے، یہ بیعت کی خبر جب مکہ میں داخل ہوتی ہے تو مکہ والے گھبرانے لگتے ہیں کہ مسلمان تو ہمارے سر پر کھڑے ہیں، ابھی تک اتنی جنگوں میں ہم ان کے قریب جا کر ان پر حملہ کرتے ہیں، بہت کم ہمیں کامیابی ملی ہے، اگر یہ لوگ مکہ میں داخل ہو کر ہمیں مارنے لگیں تب عرب میں ہمارا کیا ہوگا؟ ہماری ناک کٹ جائے گی، سارا عرب ان سب کے سامنے ہم شرمندہ ہو جائیں گے، ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔
اس لیے انہوں نے اپنی جانب سے چند افراد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ فرمایا۔ اب یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اس زندگی میں ایک دوسرا پہلو دکھائی دیتا ہے، ایک دوسرا موڑ شروع ہو جاتا ہے۔ اب مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سہیل بن عمرو اور اس کے ساتھ 2 ساتھیوں کو روانہ کرتے ہیں اور انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جاؤ محمد سے بات کرو اور ان سے کہو کہ ہم آپ سے صلح کر لینا چاہتے ہیں، ہم آپ سے صلح کر لینا چاہتے ہیں، لیکن برائے کرم ایک شرط ہے ہماری، اس شرط کو آپ پورا کر لیجئے۔ کون سی شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ اس سال مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، آپ حدیبیہ کے مقام سے مدینہ چلے جائیں، آئندہ سال آپ کو مکہ میں آنے کی اجازت ہوگی۔ کیونکہ سارے عرب کو پتہ چل گیا ہے کہ مدینے والے حدیبیہ تک پہنچے ہوئے ہیں، مکہ میں ابھی داخل ہونے ہی والے ہیں، اور مکہ والے روکنے پر ضد کر رہے ہیں۔ اگر مسلمان اس حالت میں مکہ میں داخل ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قریش مغلوب ہو گئے، مکہ والے پست ہو گئے، اور ہم سارے عرب میں اپنے آپ کو پست نہیں دکھانا چاہتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں کہے کہ مکہ والے ڈر گئے، مکہ والے گھبرا گئے اور قریش ہار گئے، پست ہو گئے۔ لہذا اس میں ہماری ذلت ہے۔ عزت بچانے کے لیے کم سے کم آپ اتنا کام کیجئے، اس سال واپس چلے جائیے۔ یہ آپ جا کر محمد اور ان کے ساتھیوں سے مطالبہ کریں۔ یہ انہوں نے اپنے ان قاصدین اور سفیروں کو نصیحت کرتے ہوئے بھیجا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ مکہ کی جانب سے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ تو آپ سے کہا گیا سہیل بن عمرو۔ آنے والے شخص کا نام تھا سہیل بن عمرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد سہل لکم امرکم، اب تمہارے لیے تمہارا معاملہ آسان ہو گیا۔ سہیل مانے آسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام کے حساب سے یہ فعل لے لیا کہ سہیل ہمارے پاس آ رہے ہیں، ضرور اب یہاں آسانی ہوگی، معاملہ حل ہو جائے گا، کسی نہ کسی نتیجے پر ہم پہنچ جائیں گے، ہماری یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ قد سہل لکم امرکم اراد القوم الصلح حین بعثوا هذا الرجل۔ ایسا لگتا ہے کہ قریش نے اس آدمی کو جو بھیجا ہے، اس کا مقصد صلح کرنا ہے، وہ لوگ ہم سے صلح کر لینا چاہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اندازہ ہو گیا، اور حقیقت میں جب سہیل بن عمرو اور ان کے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو زیادہ زور اسی پر دیا جاتا ہے کہ آپ کو مکہ میں آنے کی اجازت ہے، لیکن اس سال نہیں، آئندہ سال۔ اس سال اگر آپ داخل ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کئی طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ان باتوں کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب چاہتے ہیں کہ معاہدہ لکھوایا جائے۔ دونوں کے درمیان کچھ اتفاقات ہو رہے ہیں، کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب ان کو اتفاقی طور پر دونوں کے درمیان میں لکھ لیا جائے تاکہ ایک کاپی آپ کے پاس رہے اور اس کا دوسرا نسخہ کفار مکہ کے پاس رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا
اور ان سے کہا کہ لکھیے، ہمارے اور سہیل کے بن عمرو کے درمیان میں ایک معاہدہ لکھنا ہے، یہ معاہدہ لکھیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم املا کرانے بول رہے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ تو آپ نے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاہدے کی کاپی بنائی جا رہی ہے اور شروع میں لکھا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو کاپیاں بنے گی، ایک آپ کے پاس، ایک کفار مکہ کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک کاپی ان کے ہاتھوں میں جائے گی، اللہ کا نام ہے، رحمان الرحیم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض مرتبہ ہمارے اطراف میں مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے، بسمہ تعالی، بسمک اللہم، بسمک 786، اس طرح کے الفاظ لکھتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے ایسا کیوں، تو کہتے ہیں یہ کسی کے بھی ہاتھ میں چلا جائے گا، کوئی مسلمان ناپاک ہے اس کے ہاتھ میں جائے گا، کوئی کافر ہے اس کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اسی لیے تقریباً ایک خاص فکر کے ہندوستان میں وہ مسلمان موجود ہیں جن کی اکثریت، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کی اکثر علماء کبھی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے، بڑے بڑے خطوط لکھتے ہیں، حتیٰ کہ مساجد کی دیواروں پر بھی جب لکھتے ہیں تو بسمہ تعالی اور 786 لکھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کسی اور کے ہاتھ میں جائے گا۔ دیواروں پر، مسجد کے دروازوں پر لکھ رہے ہیں، وہاں بھی بسمہ تعالی، وہاں بھی 786۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب وہ کاپی لکھی جائے گی تو سہیل بن عمرو کے ہاتھوں دی جائے گی، وہ کافر ہیں، اور وہ لے کر جائے گا اپنے ساتھیوں کے درمیان، وہ سب کافر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام بھی دے دیا کہ ہمیں کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، بسم اللہ لکھنا چاہیے، اور وہ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، یہ سمجھ کر کے کسی اور کے ہاتھوں میں چلا جائے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہے تھے، تو سہیل بن عمرو جو سامنے موجود ہیں، دونوں کے اتفاق سے معاہدہ لکھنا ہے، تو انہوں نے کہا دیکھیے اللہ کو تو ہم جانتے ہیں، اما الرحمن فما ندری من ہوا وما ہوا، لیکن جو آپ رحمان کہہ رہے ہو نا، یہ ہمیں نہیں پتا یہ رحمان کون ہے اور کیا ہے، لہذا رحمان وغیرہ نہیں لکھنا ہے اس میں، آپ رحمان مت لکھیے، آپ کو اگر لکھنا ہے تو بسم اللہ لکھیے یا بسمک اللہم لکھیے۔ کافر نے رحمان رحیم لکھنے سے منع کیا، لیکن بسم اللہ لکھنے سے منع نہیں کیا، اس نے کہا لکھیے بسم اللہ یا بسمک اللہم، لیکن کہا الرحمن الرحیم ساتھ میں مت لگانا، اس لیے کہ ہم رحمان رحیم کو نہیں جانتے، اللہ ہے، اللہ کو ہم جانتے ہیں، اب اللہ کے نام سے لکھیے۔ دیکھیے کہاں سے کون سی سہیل بن عمرو کی وہ بات ہے جو آج ہمارے علماء استعمال کر رہے ہیں۔ رحمان اور رحیم لکھنے سے یہ بعض فرقے کے علماء اور ان کی قوم ساری زندگی پرہیز کرتی ہے، یہ سہیل بن عمرو نے کہا تھا رحمان اور رحیم مت لکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم تو جانتے ہیں رحمان و رحیم، ہمارا تو ایمان ہے، لیکن تم سے معاہدہ ہونا ہے، ایک مسلمان اور کافر کے درمیان معاہدہ، آگے کی باتیں اصل ہیں، ہم اسی میں الجھ کر نہیں رہیں گے ابھی۔ آپ بسم اللہ کہو یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، بات تو وہی ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اگر اعتراض ہے ہم نہیں لکھوائیں گے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھیے بسم اللہ بسمک اللہم، انہوں نے لکھ دیا بسمک اللہم۔ اب اس کے بعد آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوا رہے ہیں ہذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ،
हादा मा सालह अलैहि मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। अब आगे सुहेल बिन अम्र का भी नाम है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सुलह कर रहे हैं महा सुहेल इब्न अम्र, सुहेल बिन अम्र के साथ। जब आपने लिखा हादा मा सालह अलैहि मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, तो सुहेल बिन अम्र ने कहा नहीं, रुकिए यहां पर। मोहम्मद रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह, अगर हमने आपको रसूलुल्लाह मान लिया होता तो फिर लड़ाई किस बात की? इतने दिनों से जो हम जंग करते हुए आ रहे हैं आपकी रिसालत का इनकार करने की बिना पर, हमारे खत में रसूलुल्लाह लिखा हो, यह नहीं हो सकता। आप अपना और अपने वालिद का नाम लिखो, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा था, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिख दिया था, हादा मा सालह अलैहि मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी रसूलुल्लाह व इन कज़्ज़बतुमूनी, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, तुम चाहे मुझे झुठलाओ फिर भी मैं अल्लाह का रसूल हूँ। यहाँ मैं लिखूँ ना लिखूँ इससे कोई मतलब नहीं होने वाला है, लेकिन यकीनी तौर पर आपको मानना पड़ेगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस दरमियान में लिख दिया। सुहेल बिन अम्र ने कहा कि ये अगर रहेगा तो आगे की बात नहीं चलेगी, आगे जो बातें हमको लिखनी हैं, जो मुआहदा होना है वो नहीं होगा। अब यहीं से पहले दुरुस्त करें आप। नबी ने फरमाया ठीक है, ठीक है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखवाते हैं। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, अली इसको मिटा दो, रसूलुल्लाह मिटा दो और मोहम्मद के बाद लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं मिटाऊंगा, मैं नहीं मिटाऊंगा, आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, हमारा ईमान है, फिर हम क्यों मिटाएं उसको? कहा, अली मिटा दो, मिटा दो, अब मुआहदा करना है हमको, मिटा दीजिए इसको। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तकलीफ होने लगी। एक काफिर मक्का से आकर यहाँ हमारे दरमियान बैठकर इतनी चीज़ों पर दबाव डालता है। पहले कहता है रहमान और रहीम नहीं लिखना है, फिर कहता है रसूलुल्लाह नहीं लिखना है। नबी सल्लम ने देखा कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़राब लग रहा है। आपने कहा ठीक है, आप मत मिटाइए, कहाँ लिखा है मुझे बताओ, आपने जो लिखा है वो किस जगह है मुझे बता दो, कहाँ से कहाँ तक रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। उन्होंने बता दिया, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, आपने उसको मिटा दिया। कहा कि आपके हाथों से नहीं, मैं अपने हाथों से मिटा देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से लफ्ज़ रसूलुल्लाह मिटा दिया और वहाँ उनके आपके वालिद का नाम लिखवा दिया। सुहेल बिन अम्र राज़ी हो गया। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बहुत बड़ा मिशन था और आप चाहते थे कि सुलह हो किसी तरह से। इस्लाम की दावत का काम, उसकी नशर व इशाअत का काम अब बहुत करना है और उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। छोटे छोटे मसाइल में हमको उलझने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सुलहनामा लिखवाया गया और आखिर में दोनों तरफ से गवाह बनाए गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसी तरह से अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इतने लोगों को नबी की जानिब से गवाह बनाएगा। ख़त लिखा गया, ख़त के आखिर में नबी की जानिब से इतने लोग गवाह बने। अब उधर से सुहेल बिन अम्र के साथ साथ वहाँ पर हुवैतिब बिन अब्दुल उज़्ज़ा और मिक्रिस बिन हफ्स,
2 اور مسجد افراد آئے ہوئے تھے، وہ 2 لوگوں کو گواہ بنایا گیا۔ گواہوں کے ناموں کے ساتھ اس طرح سے وہ خط مکمل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدے ہوئے تھے، ان معاہدوں میں 4 بڑی چیزیں تھیں۔ سب سے پہلی چیز، معاہدہ یہ ہوا کہ مسلمان حدیبیہ کے مقام سے مدینہ واپس چلے جائیں گے۔ آپ نے لکھوا دیا اور اتنے صحابہ کو گواہ بھی بنا دیا، بات مکمل ہو گئی۔ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے۔ حدیبیہ سے مکہ مکرمہ کافی نزدیک ہے، 20 کے قریب کچھ کلومیٹر ہے، تقریباً 400 سے زائد کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آپ یہاں آئے ہیں اور یہاں سے واپس جا رہے ہیں، اور حقیقت میں یہاں سے واپس جانا مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف کا باعث تھا۔ ساتھ میں یہ اس بات کا معاہدہ بھی ہوا کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں، آئندہ سال آپ بالکل امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پاس سفر کا ہتھیار ہوگا، آپ مکہ میں آئیں، عمرہ کریں، چلے جائیں، 3 دن تک آپ مکہ میں رہ سکتے ہیں۔ ابھی آنے کے بجائے آئندہ سال آئیں، 3 دن آپ رہیں مکہ میں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا یہی بہتر ہے، ابھی جائیں گے، مقابلے کریں گے، اس طرح سے مکہ میں داخل ہوں گے، نہ عبادت کرنا صحیح امن میں ہوگا۔ آئندہ سال جائیں گے، امن سے جائیں گے، سکون سے رہیں گے، 3 دن تک وہاں قیام کریں گے، وہاں مسلمانوں سے ملاقات بھی کریں گے اور ان لوگوں کے نظارے بھی دیکھیں گے، سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا ہے ان کے پاس۔ اب پھر 3 دن کے بعد واپس آ جائیں گے۔ پہلا معاہدہ اس چیز پر۔ تو اس معاہدے کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فائدہ ہوا، وہ فائدہ یہ تھا کہ ابھی تک کعبے میں یا مکہ میں داخل ہونے پر جو پابندی تھی، اس معاہدے کے ذریعے وہ پابندی ختم ہو گئی۔ مسلمان نہیں آ سکتے تھے مدینہ سے مکہ کے اندر، لیکن اس معاہدے کے ذریعے اب آ سکتے ہیں، اور اس طرح سے آ سکتے ہیں کہ اب کہیں پر بھی راستے میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ راستے میں اور نہ مکہ میں داخل ہونے کے بعد۔ بھلا مسلمانوں کے لیے پھر اتنا بڑا اعزاز، اتنی بڑی غنیمت تھی یہ، کئی سال تک انہوں نے کعبہ نہیں دیکھا تھا، اور اب انہیں آئندہ سال کعبہ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ساتھ ہی کفار مکہ کے لیے اس میں ایک فائدہ یہ تھا کہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ ہم جب واپس کر رہے ہیں تو سارا عرب اب سمجھے گا کہ ابھی بھی ہمارا رعب ہے، ہم نے مدینے والوں کو یہاں سے واپس کر دیا، لہذا ان کا وقار، ان کا تکبر، ان کا بڑک پن جو ہے وہ باقی رہے گا، اس میں وہ خوش، وہ اپنے بڑک پن میں خوش رہیں گے۔ اور دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ ہوا تھا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان اب مسلسل 10 سال تک کے کوئی جنگ نہیں ہوگی، 10 سال تک کے جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا۔ مکہ والے جنگ کرتے کرتے تھک گئے تھے، اب ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے افراد ان کے صفوں میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب 10 سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کی وجہ سے مسلمانوں کو دین کی دعوت دینے میں آسانی ہو گئی۔ جب جنگ نہیں ہوگی تو اب مسلمان کہیں پر بھی جا سکتا ہے اور کہیں بھی جا کے کفار کے درمیان دین کی دعوت دے سکتا ہے۔ اس معاہدے سے ایک بڑا فائدہ مسلمانوں کو ہوا، اور کافروں کو یہ فائدہ ہوا کہ جو پریشان تھے، ہمیشہ لڑائی کی تیاریاں، جنگوں کی تیاریاں اور ان کے افراد کا قتل، اس سے وہ تنگ آ گئے تھے، اب وہ بھی سکون سے رہیں گے، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو توفیق دی تو وہ مسلمان بھی ہو جائیں گے۔ تیسری چیز،
معاہدے میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ اب یہاں سے کوئی قبیلہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گروپ میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ داخل ہو جائے، ان کا ایک حصہ بن جائے، اور کوئی قبیلہ اگر مکے والوں کے ساتھ ان کے گروپ میں داخل ہونا چاہے تو ان کے گروپ میں داخل ہو جائے، ان کا حصہ بن جائے۔ تو اس طرح وہاں پر خزیمہ قبیلہ جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف میں شامل ہو گئے، اور بنو بکر کا جو قبیلہ تھا وہ قریش کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہمارے ساتھ آنے والے قبیلے پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے برابر ہے۔ ہم اگر ان کے قبیلے پر حملہ کرتے ہیں تو مکہ والوں پر حملہ کرنے کے برابر ہے، تو اس قبیلے کی حفاظت مکے والوں پر ہوگی اور اس قبیلے کی حفاظت کی ذمہ داری مدینے والوں پر ہوگی۔ اس طرح سے وہ دونوں قبیلے گویا کے دو طرف رہ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لے جائیں گے۔ تو قبائل بھی اس طرح سے محفوظ ہو گئے، جو نبی کے ساتھ آ گیا وہ یہاں محفوظ ہو گیا، جو ادھر چلا گیا وہ وہاں محفوظ ہو گیا۔ اور چوتھی چیز جو آخری معاہدہ تھا وہ یہ کہ اگر مدینہ سے کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ چلا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس آدمی کو مکہ والے مدینہ واپس نہیں کریں گے۔ لیکن اگر مکہ کا کوئی شخص، کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ آتا ہے تو مدینے والوں پر لازم ہوگا کہ وہ مکے کے حوالے کر دے۔ یعنی مکہ کا کوئی آدمی مدینہ آ جائے تو مدینے والے اس کو واپس کر دیں گے، لیکن مدینے کا کوئی آدمی مکہ آ جائے تو مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھوڑا سا ناراض ہونے لگے، یہ تو دادا گیری ہے، معاہدہ تو ایسا ہونا چاہیے تھا آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے ہم واپس کر دیں گے، ہمارا آپ کے پاس چلا جائے آپ واپس کر دو۔ لیکن سہیل بن عمرو نے ایسے معاہدہ نہیں کروایا، اس نے کہا کہ ہمارا آدمی اگر آپ کے پاس جاتا ہے تو اسے واپس کرنا پڑے گا، لیکن آپ کا آدمی مدینہ سے ہمارے پاس آتا ہے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یا معاہدہ ایک طرفہ ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لکھو، ٹھیک ہے یہ بھی، اس پر بھی ہم راضی ہیں، اس پر بھی ہم راضی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہاں مسلمان اور منافق کے درمیان فرق ہو جائے گا۔ جو مسلمان ہے مدینہ کے اندر قوی ایمان والا ہے وہ کبھی اب کافر نہیں بننے والا۔ اس حالت میں بھی اگر کوئی مسلمان مرتد ہوتا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مسلمان نہیں منافق تھا، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی ہماری صفوں سے منافق کو ادھر بھیج دے گا۔ اس لیے جو چلا جائے وہ مت بھیجو، اس کو رکھو اپنے پاس ہی، ہم نہیں مانگیں گے ہمیں وہ آدمی چاہیے بھی نہیں، کیونکہ ہمارے درمیان کا وہ آدمی جو ہمارے ساتھ رہتے ہوئے کبھی اگر مرتد ہو جائے اس کا مطلب وہ صحیح مومن نہیں تھا، وہ منافق تھا، لہٰذا ہمارے درمیان سے منافقین مکہ چلے جائیں یہی بہتر ہے۔ اور تمہارا آدمی تمہارے پاس سے کوئی مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس مسلمان کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ کیا کرتے ہو دیکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے مسلمان کو واپس کافروں کے حوالے کر دیا تو وہ مکہ میں رہتے ہوئے کافروں کے درمیان رہتے ہوئے اسلام قبول کرتا ہے، پھر مدینہ آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل کے اندر ایمان بڑا مضبوط ہوا ہے، تبھی تو اس قوم سے نکل کر باہر آیا۔ اگر اس آدمی کو دوبارہ اس قوم میں داخل بھی کر دیا جائے، انہیں کے حوالے کر دیا جائے، وہ موت کے لیے تیار ہو جائے گا لیکن ایمان چھوڑنے تیار نہیں ہوگا، وہ اپنا ایمان کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر بھی معاہدہ کر لیا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 4 بڑے معاہدے اس کے اندر کیے گئے تھے، ان تمام میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ صلح کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ، اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر ذی القعدہ سن 6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اب مسلمان یہاں سے واپس جا رہے تھے، تھوڑی سی مایوسی ضرور تھی، لیکن صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمانوں کی فوج کی ایک بڑی تعداد 3000 تک پہنچتی تھی، اس سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ صلح حدیبیہ کے 2 سال کے بعد فتح مکہ کے وقت میں مسلمان کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ یعنی یہ 6 سال میں جتنی تعداد نہیں بڑھی، اس سے پہلے مکہ کے 13 سال میں جتنی تعداد نہیں بڑھی، اس سے کہیں زیادہ تعداد صلح کے بعد 2 سال کے اندر بڑھی ہے۔ یہ نتیجہ یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ ہمیشہ صلح کے ساتھ رہنا چاہیے۔ مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں دنیا میں ہر جگہ کافر ہوں گے، کافر قریب میں بھی رہیں گے، الگ ملک میں بھی رہیں گے، حکومت میں بھی رہیں گے۔ مسلمان کا کام ہے دعوت دینا، مسلمان کا کام کافروں سے ٹکر لینا، کافروں سے ٹکرانا، ان سے لڑنا، ان سے قتال کرنا یہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا، مسلمانوں کو بھیجا گیا ہے دعوت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے۔ اور دین کی دعوت اسی وقت ممکن ہے جب ان کے ساتھ صلح ہو، ان کے ساتھ بات چیت ممکن ہو، ان کے علاقے میں آنا جانا آسان ہو۔ آپ ہمارے علاقے میں آ جائیے، ہم آپ کے علاقے میں آتے ہیں، ہمارا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے، آپ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھیے۔ اور اس طرح سے جب آنا جانا ہوگا آپ ہمارے کلچر کو دیکھو گے، آپ مسلمان بنو گے۔ ہم آپ کے پاس جائیں گے، وہاں آ کر آپ کی اصلاح کریں گے، آپ وہاں بھی مسلمان ہو جاؤ گے۔ تو کافروں کو دونوں طرف مسلمان ہونا ہے، مسلمانوں کے علاقے میں چلا جائے تب بھی وہاں مسلمان ہونا ہے، اگر کافروں کے علاقے میں مسلمان چلا جائے تب بھی وہاں کافروں کو مسلمان ہونا ہے۔ دونوں طرف سے مسلمانوں کا فائدہ ہے، اس لیے مسلمانوں کو ہمیشہ امن کی کوشش کرنا چاہیے، اور کافروں کے ساتھ امن کے ساتھ رہنے کی جو راستے ہوتے ہیں وہ راستے اپنانا چاہیے، مقصد دین کی دعوت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے لیے دین کی دعوت آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔